مقصد لالچ نہیں ہے، میرا مقصد ہے آپ کی آواز بنانا، میرا مقصد ہے آپ کی تجاویز کو آگے پیش کرنا۔ یہاں ہر کوئی آتا ہے اور اپنی تعریفوں کا پول باندھ کر کے چلا جاتا ہے، کرنا کیا ہے کوئی ذکر نہیں کرتا، اس پر کوئی بات نہیں کرتا کہ ہم ایک ساتھ میں کریں گے کیا، چاہے تو ہم خوب تعریف کریں لیکن کرنا کیا ہے یہ نہیں ذکر کرتا۔ مختصر وقت میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الجامعۃ القادریہ سے میری فراغت ہے، وہاں میں نے ایک ٹیم تیار کی، وہاں میں نے دیکھا کچھ چیزوں کو نوٹس کیا، جیسے کہ واش روم وغیرہ سے لوٹوں کا غائب ہو جانا، مدارس میں عام طور پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں صحیح طریقے سے۔ تو اگر ان چیزوں کا آپ کمپلین کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں تو بر وقت یہ چیزیں منظم نہیں ہوتی ہیں، ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ تو ایک ٹیم تیار کی اور میں نے ہر ایک کو کام بانٹ دیا، پھر ہم نے طلبہ سے پیسے اکٹھے کر کے بر وقت وہ کام کر دیتے تھے، جھاڑو وغیرہ لا کر کے دے دیتے تھے یہ۔ اور لاک ڈاؤن آپ سب جانتے ہیں نفسی کا عالم تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایسے وقت میں نے ادھر ادھر فون کر کے پیسے اکٹھے کیے، ڈونیشن اکٹھے کیے، اور میں نے غریبوں، یتیموں اور خصوصاً بیواؤں کی مدد کی، امداد کی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب دیکھیں کرنا کیا ہے، ایک سال میں کرنا کیا چاہتا ہوں، میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ اسکیم ہے آپ سب کے لیے۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلی یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، مدرسہ ہو، تو اس کے کچھ پالیسیز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور مینجمنٹ کے مابین اسٹرانگ ریلیشن شپ۔ اب اس میں چیزیں ہوں گی کیسے؟ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن یہ مسائل مینجمنٹ تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ وہ کیسے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، کھانے پینے، رہنے سہنے کے۔ when you take bath, so you feel those problems, there is no solution. inshallah ta'ala I will sort out these problems. میں آپ کے تجاویز کو پیش کروں گا اور آپ کی آواز بن کر کے آگے جاؤں گا اور آپ کو آگے بڑھاؤں گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ طلبہ کے مسائل کا حل یہ کیسے ہوگا، چاہے وہ لائبریری سے ریلیٹڈ ہو، کلاس روم سے ریلیٹڈ ہو، گیم سے ریلیٹڈ ہو، حل کیسے ہوگا؟ تو انشاءاللہ آپ کو سنا جائے گا اور حل نکالا جائے گا، اور صرف یہ نہیں بلکہ بغیر کسی تفریق کے، ڈسکرمنیشن کے، کالے گورے، نسل حسب، کسی بھی تفریق کے وہاں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب بھی ان چیزوں کو سنا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا، حل نکالا جائے گا، تو بغیر کسی ذاتی مفاد کے نکالا جائے گا، سب سے بڑی چیز۔ اور جو تیسرا پوائنٹ ہے، یہ سب سے بڑی اسکیم ہے ہمارے لیے کہ ایک سال کے اندر میں کیا کرنے والا ہوں، کرنے یہ والا ہوں کہ دیکھیے ہم سب کے اندر خوب قابلیت ہے، نالج ہے، ایبلٹیز ہے، صلاحیت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر کمی ہے تو اس چیز کی کمی ہے، اپرچونٹیز کی کمی ہے۔ مینجمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے تو اپرچونٹیز دی ہوئی ہے، مواقع دیے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اس چیز کی کمی ہے کیونکہ ہم اپنے طریقے سے سوچتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان ایبلٹیز، ان صلاحیتوں کی پوشیدہ جو ایبلٹیز ہے، اس کی شناخت کیسے کی جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی بات ہوگی، گفتگو ہوگی۔ اور سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ اس ایک سال کے اندر ہم اکیڈمک ڈائیلاگز کروائیں گے، ڈیبیٹس کروائیں گے، جو آج وہ ایک مناظرے کے بعد ایک اٹھ گیا کہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہمارے سنی مدارس میں اور انسٹیٹیوشنز میں نہیں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا، بات کروں گا اپنے بڑوں سے اور اکیڈمک ڈائیلاگ کرواؤں گا اور اس کی ڈیولپمنٹ جیسے سرگرمیوں پر بات کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ دیکھیں الیکشن کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو ٹونٹ کرنا، ایک دوسرے کی کھینچنا، یہ ہرگز نہیں ہے، اسلام ہمیں یہ بالکل نہیں سکھاتا ہے۔ ہمیں مورالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اور میں آج آپ سے کوئی وعدہ نہیں کروں گا، بالکل بھی وعدہ نہیں کروں گا، میں نے جو باتیں کہی ہیں یہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو کانسٹیٹیوشن بنایا جائے اور سب سے پہلے مجھ پر امپلیمنٹ کیا جائے۔ اگر میں اپنی بات سے نکلوں گا تو کل کی ڈیٹ میں آپ بالکل کوئی بھی آواز اٹھا سکتا ہے، ڈیموکریسی ہے، فریڈم ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا میری طرف سے، یہ سب سے بڑی اسکیم ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا ایک شعر کے ساتھ۔ نہیں ہوتی جو قوم حق بات پہ یکجا، نہیں ہوتی جو قوم حق بات پہ یکجا، نہیں ہوتی جو قوم حق
بات پہ یکجا اس قوم کا حاکم، بس ان کی سزا ہے۔ صاحب کو دیکھ لو